نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. آج جو واعظ شروع ہوتا ہے اس کا نام ہے مراقبۃ الارض، یعنی اس زمین کا مراقبہ. یہ واعظ تھانہ بھون برمکان حاجی محمد عمر نجار کے ہوا 6 جمادی الاول سن 1323 ہجری. 2 گھنٹے تخت پر بیٹھ کر یہ واعظ ہوا. صاحب خانہ کے یہاں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، انہوں نے واعظ کی خواہش ظاہر کی. اس واعظ کا مضمون ہے کہ انسان کی غفلت کا سبب مبدأ معاد ہے، مبدأ معاد سے بے خبری ہے، یعنی آخرت کے جو احوال ہیں اس سے بے خبری ہے. اس کا علاج کرنا چاہیے، جس کی سہل تدبیر یہ ہے کہ زمین پر چلتے پھرتے یہ سوچے کہ ایک دن اس زمین کے اندر رکھا جاؤں گا. آج تو زمین کے اوپر چل رہا ہوں، ایک دن آئے گا کہ زمین کے اندر میں رکھا جاؤں گا. اس واعظ کو ضبط کیا مولانا ظفر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور سامعین کی تعداد تقریباً 40 مرد اور خواتین پردے میں اس کے علاوہ تھیں. فرماتے ہیں یہ ایک آیت ہے سورہ طٰہٰ کی. اس میں حق تعالی نے مخاطبین کی بعض حالتیں یاد دلا کر ان کو متنبہ فرمایا ہے، اور وہ 3 حالتیں ہیں جو اس آیت میں یاد دلائی گئی ہیں. نمبر 1 مبدأ کی حالت، نمبر 2 معاد کی حالت یعنی معاد اول کی جسے، اور ایک حالت معاد اول کے بعد اور ہونے والی ہے جو معاد حقیقی ہے. چنانچہ ترجمے سے یہ بات معلوم ہو جائے گی. فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو اس زمین سے نکالا ہے، یعنی اس زمین سے تم کو پیدا کیا، اس زمین سے نکالا، اور اسی زمین میں تم کو لوٹا دیں گے، اور اسی زمین سے دوبارہ تم کو نکالیں گے. بس منہا خلقناکم میں تو مبدأ کو یاد دلایا گیا. تمہاری ابتدا کیا ہے؟ ابتدا کیا ہے؟ اس زمین سے نکالا گیا، یہ تمہاری ابتدا ہے کہ تم کو اسی زمین کے اجزاء خاک وغیرہ سے پیدا کیا گیا. اور فیہا نعیدکم، اس میں معاد اول کو یاد دلایا کہ ایک وقت میں تم کو پھر اس زمین کا پیبند کر دیا جائے گا. پہلے تم کو نکالا، پھر دوبارہ اس کا پیبند کر دیا جائے گا، یعنی اسی کے اندر رکھ دیا جائے گا. ظاہر ہے کہ انسان مرنے کے بعد زمین میں ہی مل جاتا ہے، خواہ دفن کیا جائے یا جلایا جائے، دونوں صورتوں میں خاک ہو کر یا راکھ ہو کر زمین ہی کا پیوند ہو جاتا ہے. اور منہا نخرجکم تارۃ اخری میں معاد حقیقی کو یاد دلایا گیا کہ جس طرح پہلے زمین سے تمہارا مادہ نکالا تھا اسی طرح دوبارہ نکلے گا. یہ نہیں کہ زمین میں چلے گئے اب دوبارہ کیسے نکلیں گے، نہیں، اسی طرح سے دوبارہ نکلے گا. وہ دونوں کی کیفیت میں فرق ہے کہ پہلی مرتبہ عناصر اربع سے بواسطہ غذا
اور ہضم کے مادہ منویہ کو اول نکالا گیا کہ 4 قسم کے عناصر ہیں، وہ انسان اس چیز کو استعمال کرتا ہے اور اس سے ایک مادہ منویہ بنتا ہے، اس کے ذریعے سے یہ انسان پیدا ہوتا ہے، ماں کے رحم میں انسان بن جاتا ہے۔ تو اول مادہ منویہ نکالا گیا، پھر اس کو رحم مادر میں پرورش کر کے تدریجاً بڑھایا گیا، حتیٰ کہ ایک دن جیتا جاگتا انسان ہو گیا۔ اور دوسری دفعہ یہ تدریجی کیفیت تو نہ ہوگی، بلکہ دفعتاً سب اجزاء سمٹ کر جمع ہو جائیں گے اور پورا انسان بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ اس وقت یہ نہ ہوگا کہ پہلے نطفہ ہو، پھر رحم میں پرورش ہو، پھر ماں کے پیٹ میں پیدا ہو، بلکہ حکم ہوتے ہی دفعتاً کامل انسان بن جائے گا۔ وہ جو اجزاء مٹی میں ملے ہوئے ہوں گے، اللہ کے حکم سے سب جمع ہو کر کامل انسان بن جائے گا۔ اس کے بعد پھر دوام و بقا ہے، اس کے بعد پھر کوئی اور حالت نہ ہوگی۔ جب باہر نکالا جائے گا اب اس کے بعد کوئی حالت نہیں ہے، اب دوام اور بقا ہے، بلکہ یہی وجود ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ اسی لیے یہاں اور کوئی حالت ذکر نہیں کی گئی۔ اگر اس کے بعد بھی کچھ تغیر حال ہوتا تو اس کو بھی بیان کیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بس معاد حقیقی کے بعد پھر تغیر نہ ہوگا۔ اور میں اسی اشارے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ دوسری نصوص اور بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ معاد ثانی کے بعد پھر دوام و بقا ہی ہے۔ چنانچہ اہل جنت کے متعلق ارشاد ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت هم فیها خالدون، اور کفار کے بارے میں ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ غرض دونوں کے لیے خلود ہے، یعنی فنا نہیں ہے بلکہ بقا ہے۔ اور بعض آیات میں دونوں فریق کے متعلق خالدین کے ساتھ ابدا بھی مذکور ہے، جس سے دوام کی زیادہ تصریح ہو گئی۔ بہرحال یہ 3 حالتیں ہیں جو اس جگہ ہم کو یاد دلائی گئی۔ اس مضمون کے اختیار کرنے کی یہ وجہ ہے کہ انسان جو بعض دفعہ خدا کی نافرمانی کرنے لگتا ہے تو اس کا زیادہ سبب یہی ہے کہ وہ اپنی اصلی حالت سے اور اس حالت سے جو اس کو آئندہ پیش آنے والی ہے غافل ہے۔ یعنی اپنی اصلی حالت کیا تھی کہ اس کا تو وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے اس کا وجود دے دیا، اور پھر وجود ملنے کے بعد پھر یہ ختم ہونے والا ہے۔ غفلت ہی تمام نافرمانیوں کی جڑ ہے، اور غفلت اس لیے ہے کہ وہ ان حالات سے یا تو ناواقف ہے یا اس کا استحضار نہیں ہے کہ میں پہلے کیا تھا، ایک دن کے بعد کیا سے کیا ہو جاؤں گا۔ خیر، مستقبل کا استحضار نہ ہونا تو چندہ عجیب نہیں، کیونکہ اس کو ابھی دیکھا ہی نہیں، چکھا ہی نہیں۔ گو دوسروں کا انجام تو روزانہ نہیں تو مہینے میں، سال بھر میں آنکھ کے سامنے سے ضرور گزر جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارے سامنے مر جاتا ہے، اور اس کا سب کو یقین ہے کہ ایک دن ہمارا بھی یہی انجام ہونا ہے۔ مگر خیر پھر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو دوسروں کا انجام دیکھا تھا، ہم پر تو ابھی گزرا ہی نہیں، اس لیے اس سے غفلت ہو جاتی ہے۔ مگر میں اس سے بڑھ کر ایک اور بات کہتا ہوں، وہ یہ کہ انسان کی عادت ہے کہ ماضی کو بھی بھول جاتا ہے، یعنی جو حالت اس پر گزر چکی ہے اس کو بھی یاد نہیں رکھتا۔ بتلائیے یہاں کیا عذر ہے؟ اپنے ماضی کو تو یاد رکھنا چاہیے۔ صاحبو، ماضی کو تو ہر شخص دیکھ چکا ہے اور چکھ چکا ہے۔ کیا آپ جیسے اس وقت بیٹھے ہیں ہمیشہ سے ایسے ہی تھے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ آپ میں چلنے پھرنے کی بھی طاقت نہ تھی، بستر پر ہگتے مودتے تھے، کسی نے اٹھا دیا تو اٹھ گئے، بٹھا دیا تو بیٹھ گئے، کہیں رال بہہ رہی ہے، کہیں سنک چاٹ رہے تھے۔ خیر اس کو بھی جانے دیجئے، کیونکہ آپ کہیں گے کہ اس وقت ہم کو ہوش ہی نہیں تھا، وہ زمانہ ایسا تھا۔
اتنے بچپن کا زمانہ تھا. اس لیے یہ باتیں کس کو یاد ہیں؟ گو یہ عذر اس لیے قابل قبول نہیں کہ دوسرے خبر دینے والے بکثرت موجود ہیں کہ تم بچپن میں ایسے ایسے تھے، جو آپ کے سارے اترے پترے کھول سکتے ہیں. علاوہ ازیں بچوں کی حالت کا روزانہ آپ خود مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ کیوں کر پیدا ہوتے اور کس طرح بڑھتے ہیں، اور ابتدا میں ان کی کیسی قابل رحم حالت ہوتی ہے. اور یہ بات یقینی ہے کہ آپ بھی ماں کے پیٹ سے اسی طرح پیدا نہیں ہوئے تھے اور یوں ہی گودوں میں پالے گئے تھے. پھر اس کا استحضار دشوار کیوں ہے؟ مگر میں کہتا ہوں اچھا، 7-8 برس کی عمر کے واقعات تو اکثر لوگوں کو یاد ہوتے ہیں، اپنا بچپن، اور اس 10-11 سال کے حالات تو ضرور یاد ہوتے ہیں. انہی کو یاد کر لیجئے کہ اس وقت آپ کی حالت تھی اور اب کیا حالت ہے. اس وقت کھانے ہگنے کے سوا کسی بات کی بھی حس نہ تھی. لڑکوں میں واہی تباہی پھرا کرتے تھے، کہیں اینٹوں کا گھر بناتے تھے، کبھی گلی ڈنڈے سے کھیلتے تھے. نہ سر کی خبر تھی نہ پیر کی، جانوروں کی طرح پھرتے تھے. بھلا آج ہر شخص کی جو حالت ہے کہ کوئی ڈپٹی ہے، کوئی تحصیلدار ہے، کوئی رئیس ہے، کوئی زمیندار ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی واعظ ہے، کوئی مفتی، کوئی کاریگر، کوئی انجینئر، کوئی فلسفی ہے، کوئی معقولی. کیا اس وقت کسی کو یا خود اس کو یہ گمان و خیال ہو سکتا تھا کہ میری ایک دن یہ حالت ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں. حضرت، اس حالت میں اور اس حالت میں زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا. مگر انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ مستقبل سے تو غافل ہے ہی، زمانہ ماضی کو بھی بھول جاتا ہے کہ میرا ماضی کیا تھا، اس کو بھول جاتا ہے. اگر یہ ماضی کو بھی یاد رکھتا تو اس کی اصلاح کے لیے یہ بھی کافی تھا. مگر یہ تو ابن الحال ہے، آج کی جو کیفیت ہے وہ جانتا ہے، ابن الحال ہے، صرف حال کو ہی یاد رکھتا ہے اور اسی میں مست ہو جاتا ہے. شاید آپ یہ کہیں کہ یہ تو اچھی حالت ہے کہ ماضی اور مستقبل دونوں کو الگ کر کے ابن الحال ہو گیا. اور ابن الحال تو صوفی کو کہتے ہیں. صاحب، میں نے یہاں ابن الحال لغت کے اعتبار سے کہا ہے، اصطلاحی معنی کے اعتبار سے نہیں. اصطلاحی معنی کے اعتبار سے نہیں کہا، جو صوفیہ کی عبارت میں مستعمل ہے. اگر ہم ویسے ابن الحال ہوتے تو قسمت ہی اچھی ہو جاتی. صوفیہ تو ابن الحال اسے کہتے ہیں حقوق وقت کو ادا کرتا ہو، اس وقت کا جو حق ہے اس کو ادا کرتا ہو. اور ہم ابن الحال ایسے ہیں جو وقت کو ضائع کرتے ہیں. صوفی وقت کے حق کو ادا کرتا ہے اور ہم اس وقت کے حق کو ضائع کرتے ہیں. گویا ابن تو ہیں مگر عادت و نافرمان، مگر آنکھ و نافرمان. مگر میں اس ایہام ہی کو قطع کیے دیتا ہوں اور ابن الحال کے بجائے عبد الحال کہتا ہوں کہ انسان ماضی و مستقبل سب کو بھلا کر بندہ حال ہو گیا ہے. اور اس کی حالت یہ ہے کہ اس وقت اگر راحت ہے تو اسی میں مست ہے، اور اگر کلفت ہے تو خدا سے شکایت ہے. ذرا سی بات میں وہ ان تمام انعامات کو بھول جاتا ہے جو زمانہ ماضی سے اب تک ان پر ہو چکے ہیں، سارے بھول جاتا ہے. یہ بھی نہیں دیکھتا کہ پہلے تو میں کیا تھا اور اب کیا ہو گیا. خدا کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے مجھے جانور سے آدمی کیا، اور آدمی بھی عاقل، سمجھدار، ہوشیار، اور اس نے مجھے اب تک کیسی راحت سے رکھا. ایک دن اگر کلفت بھی ہو گئی تو کیا ہوا، ساری عمر تو آرام سے گزری ہے. مگر توبہ، ان گزشتہ واقعات کا تو خطرہ بھی نہیں آتا کہ پیچھے کیا تھا، کیا کیا نعمتیں تھیں. اس کی نظر تو صرف حال پر ہوتی ہے. اگر کھانے کو مل گیا تو خوش ہے، مست ہے، ورنہ گویا ان تلوں تیل ہی نہ تھا. یعنی پھر یہ کیفیت کہ گویا ان تلوں میں تیل ہی نہیں تھا. بس یہ شان ہے
چو گر سنا می شوی سگ می شوی، چو خوردی تندو بدرگ می شوی، کہ جب بھوکا ہوتا ہے تو کتا ہو جاتا ہے، اور جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو بدخو اور ظالم ہو جاتا ہے۔ بھوک میں کتے کی طرح بھونکتا ہے اور پیٹ بھر کے کتے کی طرح غراتا ہے، کسی حال میں راہ پر نہیں آتا۔ اسی کو حق تعالی فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر خیر اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کہ انسان بڑا ہی کم ہمت ہے، اگر اس کو کلفت پہنچے تو ہائے واویلا مچائے، چھوٹی سی تکلیف بھی برداشت نہ ہو، اور مال مل جائے، راحت نصیب ہو جائے تو بخل کرنے لگے، اس وقت بھی چین نہیں، اب یہ سمجھتا ہے کہ نہ معلوم پھر بھی ملے گا یا نہیں، لاؤ اس کو جمع کر لو، یعنی مل جائے تو بخیل بن جاتا ہے اور جمع کرنے لگتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، یعنی انسان کی یہ حالت ہے کہ جب حق تعالی اس کو نعمت سے آزماتے ہیں، اس پر بخشش و انعام فرماتے ہیں، تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری خاطر کی کہ مجھ پر کرم کیا، اور جب تکلیف سے آزماتے ہیں پھر اس پر روزی کی کھینچ کر دیں، یعنی روزی کو تنگ کر دیں، کھینچ کر دیں، تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ذرا سی پریشانی میں پچھلے سارے انعامات کو بھول جاتا ہے، اور روزی ہی کے ملنے پر مقبولیت و قدر کا مدار سمجھتا ہے کہ روزی ملتی رہے، کشادہ ملتی رہے تو سمجھتا ہے کہ اللہ راضی ہے، اور اگر تنگی آ جائے تو سمجھتا ہے کہ اللہ ناراض ہے، کہ خدا تعالیٰ کو میرے حال پر توجہ نہیں، روز و شب اسی دھندے میں رہتا ہے کہ کسی طرح کھانے کو ملے، چاہے کسی طرح ملے، اور پھر جو کچھ اس کو ملتا ہے اس کو خدا پر اپنا حق سمجھتا ہے، حالانکہ حق تعالیٰ نے اس کو محض اپنے فضل سے، عدم محض سے اس کو ہست کیا، اور ایسے وقت میں اس پر احسان کیا جبکہ یہ کچھ بھی نہ تھا، یعنی اس کی ہستی کا وجود ہی نہیں تھا۔ ماں نبودیں و تقاضا ماں نبود، لطف تو نہ گفتہ ماں می شنود، کہ ہم پیدا بھی نہ ہوئے تھے اور سوال بھی نہ کر سکتے تھے، مگر بدون سوال ہی ان کی رحمت نے ہماری فریاد سن لی۔ ہم نے کب کہا تھا کہ ہمیں پیدا کر دیا جائے؟ ہم نے کب کہا تھا کہ ہمیں انسان بنایا جائے، مسلمان بنایا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا جائے؟ یہ سب بن مانگے مل گیا۔ تو ہم پیدا بھی نہ ہوئے تھے اور سوال بھی نہ کر سکتے تھے، مگر بدون سوال ہی ان کی رحمت نے ہماری فریاد سن لی اور ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ وہ اس طرح کے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، بن مانگے ایمان مل گیا۔ حق تعالی فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک ایسا وقت آ چکا ہے جس میں یہ کچھ بھی قابل ذکر نہ تھا، پھر اس کو اس حال میں پرورش کیا کہ یہ بالکل عاجز و کمزور تھا، چلنے پھرنے کے قابل نہ تھا، جانوروں سے بھی عاجز تھا کہ وہ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی اپنے پیروں سے چلنے پھرنے لگتے ہیں۔ جانور کا بچہ نکلتا ہے ماں کے پیٹ سے چلنے پھرنے لگتا ہے اور منہ مارنے لگتے ہیں، اور یہ تو اتنا بھی نہ تھا، انسان جو تھا، انسان کا بچہ اتنا بھی نہ تھا، پھر ایسے کمزور عاجز کو خدا نے اتنا پالا اور ایسا پالا کہ آج بزوم خود خدا کے مقابلے کے قابل ہو گیا، اب کھا کھا کر معصیت پر کمر بستہ ہو گیا، ان کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے اور ان کی نافرمانی کرتا ہے، گویا خدا کوئی چیز ہی نہیں، گو اعتقاداً ایسا نہ صحیح مگر حالن تو ہے ہی، اور بعض نے تو اعتقاداً اور قولاً بھی ایسا ہی کر دکھایا، اپنی ہستی کو انہوں نے ایسا برقرار کیا کہ ہستی خدا کی نفی کر دی۔ چنانچہ نمرود اور فرعون خدا کی ہستی کی نفی کرتے تھے کہ خدا ہے ہی نہیں،
اسی لیے فرعون کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، کہ اپنے سوا میں کسی کو تمہارا معبود نہیں سمجھتا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کا قائل ہی نہ تھا، کیونکہ یہ تو کوئی بے وقوف سے بے وقوف بھی نہیں کر سکتا کہ خدا کو موجود مان کر پھر اپنے کو اس سے بڑا سمجھے۔ اور اس نے جو انا ربکم الاعلی کہا ہے، اس سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ وہ تو اپنے کو بڑا خدا کہتا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا قائل تھا، پھر اپنے کو رب اعلیٰ کہتا تھا۔ بلکہ منشا اس قول کا یہ ہے جو قاضی ثناء اللہ صاحب نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ فرعون دہری تھا، فرعون دہری تھا، یعنی خدا کے وجود ہی کا قائل نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ خدا کوئی چیز ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ جو جس کو تربیت کرتا ہے وہی اس کا رب ہے، جو جس کو تربیت کرتا ہے وہی اس کا رب ہے۔ اولاد کو ماں باپ پالتے ہیں تو والدین ان کے رب ہیں۔ حاکم رعایا کی تربیت کرتا ہے، وہ رعایا کا رب ہے۔ اور بادشاہ سب سے بڑا حاکم ہے تو وہ سب سے بڑا رب ہے، اس لیے وہ اپنے کو رب اعلیٰ کہتا تھا۔ یعنی میں دنیا میں سب تربیت کرنے والوں سے بڑا ہوں تو میں سب سے بڑا رب ہوں، یہ مطلب تھا اس کے قول کا، یہ نہیں کہ وہ خدا کا قائل تھا اور پھر اپنے کو خدا سے بڑا سمجھتا تھا، بلکہ وہ تو سرے سے خدا کا منکر ہی تھا۔ اسی لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا وما رب العالمین، کہ رب العالمین کیا چیز ہے، خدا کون ہوتا ہے۔ وہ کم وقت خدا کی کنہ پوچھتا تھا، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ منکر صانع تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا جواب قابل دید ہے۔ آپ چونکہ عارف تھے، بلکہ عارف کہنا بھی آپ کی کثر شان ہے، اعرف العارفین تھے، اعرف العارفین تھے، بلکہ یہ بھی کثر شان ہے رسول اور نبی تھے، اور جو منتہائے کمالات بشریہ ہے۔ عارف العارفین سے بھی بڑھ کر یہ بھی کثر شان ہے، رسول اور نبی تھے جو منتہائے کمالات بشریہ ہے۔ آپ نے جواب دیا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہ خدا وہ ہے جو آسمان اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا تربیت کرنے والا ہے۔ اگر تم یقین کرنا چاہتے ہو تو علم باری کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے۔ آپ نے اس جواب میں اس مسئلے پر متنبہ کر دیا کہ کنائے باری مدرک نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی کنہ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، بلکہ اس کا ادراک ہمیشہ بالوجہ ہوگا۔ پس تیرا کنہ سے سوال کرنا حماقت ہے۔ اور یہ تنبیہ اس طرح ہوئی کہ اگر کنہ ذات کا ادراک ہو سکتا تو موسیٰ علیہ السلام جواب میں کنہ ہی کا بیان فرماتے، کیونکہ سوال اسی سے تھا، اور جواب کا کیا مطابق سوال ہونا ضروری ہے۔ اگر سوال صحیح ہو، خصوصاً ایسے موقع پر جب جہاں غیر مطابق جواب دینے سے مجیب کا عجز سامنے جائے اور حق پر تمسخر کیا جائے، جیسا کہ یہاں ہوا کہ فرعون نے جواب بالوجہ کو سن کر تمسخر کیا اور قال لمن حولہ الا تستمعون، پاس والوں سے کہنے لگا کہ تم سنتے بھی ہو، کیسا جواب دیا، یعنی میں تو کنہ پوچھتا ہوں اور آپ وجہ بیان فرما رہے ہیں۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی کنہ بیان نہیں کی، بلکہ ایک وجہ اور بیان کر دی، قال ربکم ورب آبائکم الاولین، فرمایا کہ خدا وہ ہے جو تمہارا رب ہے اور تمہارے گزشتہ باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ اب فرعون اس پر جھلا کر کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اے لوگو تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا ہے یہ تو دیوانہ ہے، کیونکہ ان کو سوالوں کے مطابق جواب دینا بھی نہیں آتا۔ میرا سوال کچھ ہے، ان کا جواب کچھ ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کنہ باری کا ادراک ممتنع ہے، کوئی یعنی اس کا جواب نہیں دے سکتا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام اس واقعہ پر ضرور بیان فرماتے، مگر آپ نے
مگر آپ نے بار بار وجہ ہی بیان کی، اور ایسی وجہ بیان کی جو اس بات وجود ثانی کے لیے بالکل کافی تھی۔ چنانچہ اول تو یہ فرمایا کہ وہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو اشیاء ہیں سب کا رب ہے۔ اس پر فرعون کو کی اس غلطی کو نمایاں کر دیا کہ بس جو جس کی تربیت کرے وہی اس کا رب ہے، کیونکہ اگر یہی بات ہے کہ تربیت علت ہے الوہیت کی، تو بتلاؤ زمین اور آسمان وغیرہ کس نے پیدا کیا؟ ظاہر ہے کہ تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ زمین اور آسمان کو میں نے پیدا کیا، کہ میں ان چیزوں کا خالق ہوں، کیونکہ یہ چیزیں کسی کے تابع نہیں ہیں، اور مخلوق کا خالق کے لیے تابع ہونا ضروری ہے۔ جب ان کا رب نہیں اور کسی نہ کسی رب کا ہونا ضروری ہے، اور ضرور کوئی اور ہی رب ہے، الہذا زمین میں جو درخت اور نباتات پیدا ہوتے ہیں یہ کون پیدا کرتا ہے؟ اگر کہو کہ کاشتکار پیدا کرتے ہیں تو یہ بداہتاً غلط ہے، اور کاشتکار کا زمین کے درست کرنے اور پانی دینے اور بیج ڈالنے کے سوا کسی بات میں دخل نہیں۔ اتنا تو وہ کر سکتا ہے لیکن فصل کو نہیں اگا سکتا، فصل تو اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ اگر دخل ہے تو چاہیے کہ جتنا وہ چاہے اور جب چاہے فوراً پیداوار ہو جایا کرے، حالانکہ اس کی مرضی کے موافق بارہا پیداوار نہیں ہوتی، تو معلوم ہوا کہ کوئی ایسی ہستی ضرور ہے جس کے قبضے میں یہ تمام چیزیں ہیں، اور وہی سب کا خالق ہے۔ جب فرعون اس سے لاجواب ہو کر تمسخر کرنے لگا تو آپ نے دوسری وجہ بیان کی جس میں صراحتاً اس کے قول سابق کا ابطال تھا۔ فرمایا کہ وہ رب ہے تمہارا اور تمہارے پہلے بزرگوں کا۔ اس میں بتلا دیا کہ یہ جو تو جو ماں باپ کو اولاد کا رب اور حاکم کو رعیت کا رب کہتا ہے، تو بتلا کہ باپ ماں کے مرنے کے بعد اولاد کیوں کر زندہ رہتی ہے؟ اولاد تو بھی مر جانا چاہیے۔ یہ عجیب تماشا ہے کہ رب تو مر جائے اور مربوب زندہ رہے، یعنی اس کی اولاد زندہ رہے اور رب مر جائے۔ اسی طرح حاکم بھی مرتے رہتے ہیں تو ان کے مرنے کے بعد رعایا کیوں نہیں مر جاتی؟ تو خالق کے بغیر مخلوق کیوں کر زندہ رہتی ہے؟ پھر اگر باپ ماں اولاد کے خالق ہیں تو جو سب سے پہلا باپ تھا اس کا خالق کون تھا؟ سب سے پہلا باپ تھا، اس کا خالق کون تھا؟ اس کا خدا کون تھا؟ اس کا رب کون تھا؟ اگر وہ خود اپنا خالق تھا تو مر کیوں گیا؟ اگر وہ خود اپنا خالق تھا تو مر کیوں گیا؟ اس نے اپنے باپ کو زندہ کیوں نہ رکھا، اپنے آپ کو زندہ کیوں نہ رکھا؟ جب وجود اس کے اختیار میں تھا تو اس نے خود اپنے وجود کو باقی کیوں نہ رکھا؟ کیونکہ موت کسی کو مرغوب نہیں ہے، طبعاً ہر شخص کو اس سے کراہت ہے، اور اگر پہلا باپ کوئی نہیں تو تسلسل مستحیل لازم آئے گا۔ علاوہ ازیں یہی گفتگو ہر باپ کے متعلق ہے۔ اگر وہ اولاد کے خالق ہیں اور وجود ان کے اختیار میں ہے کہ جس کو چاہے دے دیں، تو خود کیوں فنا ہو جاتے ہیں؟ بس معلوم ہوا کہ جب تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا وجود اپنے قبضے میں نہیں تو یہ نہ اپنے خالق ہو سکتے ہیں نہ کسی غیر کے، تو تمہارا ضرور سب کا اور کوئی رب ہے، اور وہی رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم۔
آمین.